الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے، یہ وہ مقدس دن ہے جس دن 2 ہجری میں کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ بپا ہوا تھا، جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ، دنیا جہان کی ہر چیز آپ پہ قربان، آپ کے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی دور ہے جو آپ نے مکہ میں گزارا، اور اس 13 سالہ دور میں ناظرین کرام پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک آزمائش کا دور تھا اور ایک تربیت اور تیاری کا دور تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدم تشدد کی پالیسی پر گامزن رہتے ہوئے اپنے ہم خیال، اپنے ہم فکر اور اپنی جماعت کے افراد تیار کیے۔ کس لیے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے ہمارے حبیب، ہم جو آپ کو مبعوث کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا سے تمام ادیان باطلہ کو مٹا کر آپ دین حق کو غالب کر دیں۔ یہ آپ کی پیغمبرانہ ڈیوٹی ہے، یہ پیغمبرانہ فرض ہے، اور یہی آپ کا ہدف ہے، یہی آپ کا فوکس ہے، یہی آپ کی منزل ہے۔ ناظرین کرام، اس منزل کے سفر کے لیے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور اس 13 سال کے دوران کون سا ستم تھا جو آپ پر نہیں ڈھایا گیا؟ کون سی اذیت تھی، کون سی تکلیف تھی، کون سی مصیبت تھی جو آپ کو نہیں دی گئی؟ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی آپ کے راستے روکے جاتے ہیں، کبھی صحن کعبہ میں سجدہ کرتے ہوئے آپ پر اونٹ کی گندی اجڑی ڈال دی جاتی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، آپ کا دشمن، یہ عمل کرتا ہے، اور پھر آپ کی معصوم بیٹی سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے۔ صبر کا امتحان تھا، برداشت کا امتحان تھا، تحمل کا امتحان تھا، اور یہ ضروری تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ناظرین کرام یہ اس لیے ضروری تھا کہ جماعت پیدا کرنے کے لیے آپ نے ناظرین کرام کوئی بڑے جلسے نہیں کیے مکہ میں، بلکہ ایک ایک فرد پر آپ نے تیاری کی ہے، اور ایک ایک فرد پر جب آپ نے تیاری کی، وہ پھر ایسے تیار ہوئے کہ ان کے نیچے بے شک دہکتے ہوئے کوئلے تھے، اوپر بھاری پتھر تھے، اور اس سے بھی اوپر ابو جہل بھی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اگر ان دہکتے کوئلوں سے آزادی چاہتے ہو تو بلال اس کلمے سے واپس آ جاؤ، اس کا انکار کر دو۔ تو وہ اس وقت بھی دہکتے ہوئے کوئلوں اور انگاروں کے اوپر بھی احد احد پکارتے تھے۔ تو آپ نے ناظرین کرام 13 سالہ مکی دور میں 313 افراد ایسے تیار کیے جو کہ مرد آہن تھے۔ کچھ بھی ہو جائے، زلزلے بپا ہو جائیں، ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ پھر وہ آپ کے ناظرین کرام ہم رکاب رہے، آپ کے رفیق رہے، اتنے رفیق رہے کہ جب نبی کریم چلتے بھی تھے تو وہ آپ کے پاؤں کو دیکھ کر چلتے تھے کہ نبی کریم سب سے پہلے دایاں پاؤں اٹھاتے ہیں یا بایاں اٹھاتے ہیں، فوج کی طرح وہ آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ تو یہ آپ کی فوج تھی جو تیار ہوئی 13 سال میں۔ اور 13 سالہ مکی دور گزارنے کے بعد جب مصائب کا امتحان ہو گیا تو اللہ رب العزت نے بھی ناظرین کرام پھر اجازت دے دی کہ اے ہمارے حبیب کریم مدینہ تشریف لے جائیں۔ بہت امتحان ہو چکا، بہت صبر ہو چکا، بہت تحمل ہو چکا، بہت برداشت ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں
کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، وہاں کچھ عافیت کا ماحول ہوگا، آرام کا ماحول ہوگا، سکون کا ماحول ہوگا۔ اور نبی کریم ناظرین کرام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اذن کے مطابق آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں آپ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی وہ آپ کے پیچھے پہنچ گئے مدینہ میں۔ اور جب مدینہ میں پہنچے تو ناظرین کرام یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو کینسر پھیلتا ہے اس کو پھر جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ آج بھی اگر ٹانگ میں کینسر ہو تو اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کو کاٹ دیا جائے تاکہ باقی جسد بچ جائے۔ اسی طرح سے جو اہل مکہ جنہوں نے آپ کو وہاں اذیتیں دی تھیں، جب وہ پیچھا کرتے ہوئے مدینہ میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے بھی کہا اے ہمارے حبیب کوئی بات نہیں، اب صبر نہیں ہوگا، اب تحمل نہیں ہوگا، بہت ہو چکا ہے، اب ان کا مقابلہ ہوگا۔ اگر اب مزید صبر کیا گیا تو یہ آپ کے دشمن یہ سمجھیں گے کہ شاید اہل اسلام ان میں حوصلہ نہیں ہے، بزدل ہیں، تو اے نبی اب ہمت دکھانی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام پھر اللہ رب العزت کے اذن سے جب آپ نے ہجرت کر لی 2 ہجری میں، آج کے دن 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر مارکہ بپا ہوا، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں عجیبی منظر۔ ناظرین کرام ایک تو آپ کے ساتھ صرف 313 جو مرد آہن میں نے عرض کیا ہے جو مکی زندگی میں تیار ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا اے ہمارے حبیب کریم آپ پریشان نہ ہوئیے، 313 ہیں نا، ہم باقی ملائکہ بھیجیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ اور ناظرین کرام ادھر اہل کفر کی جو فوج تھی وہ تقریباً 1000 وہ فوج تھی، ادھر 313 اور ادھر 1000 کے قریب۔ مارکہ بپا ہوا اور وہاں ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ناظرین کرام نبی کریم قائد جماعت کے طور پر آپ وہاں سربراہی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، سیادت کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنا خیمہ لگا لیا، جنگی حکمت عملی کے سارے فیصلے اور مشاورت کے ساتھ وہاں سے جاری ہو رہے ہیں آپ کے خیمے سے، اور آپ کی نظر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار اور یار مزار خیمے کے باہر سپاہی کے طور پہ کھڑے ہیں غزوہ بدر میں۔ ناظرین کرام ادھر فوج اہل ایمان اور اہل کفر کا مارکہ بپا ہے، حضرت ابوبکر صدیق خیمے کے ساتھ کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر موجود ہیں۔ تو جہاں مارکہ ہو رہا تھا وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا بیٹا لخت جگر عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ دشمن کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، اور جب فتح ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان جب مارکہ بپا تھا بدر کا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ کھڑے تھے تو 3 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ میں جو تیر تھا وہ آپ کی طرف پیوست ہونے کے لیے تیار تھا، تیر بن گیا تھا آپ کی طرف، لیکن ابا جان میں نے آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام پتہ کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرے بیٹے کاش میں اپنے نبی کی فوج میں ادھر ہوتا اور تم میرے سامنے دشمن کی فوج میں ہوتے، تو بیٹا اگر میرے ہاتھ میں تیر ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اہل ایمان کو تو میرے ساتھ اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد جب فتح ہو گئی 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 مقتول ہوئے دشمن کی فوج سے، اور فتح نصیب ہوئی، یہ پہلی فتح تھی۔ اور اس کے بعد جو غازی صحابہ کرام ناظرین کرام جو اس مارکے سے واپس آئے تھے، اور ان کی فضیلت اللہ رب العزت کے ہاں اتنی تھی کہ جب بھی کوئی صحابی نبی کریم سے بات کرتا، بدری صحابی کے بارے میں کوئی ایسے ہی معمول کی بات کرتا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اشارہ کرتے تھے، دھیان سے بات کرو، وہ بدری ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بدری صحابہ کرام زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنت کے چراغ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ اس کا منظر اس دن سامنے آیا۔ ناظرین کرام، آج وہ مقدس اور مبارک دن ہے جس کی یاد میں نے آج کی ابتدا کی ہے سحری ٹرانسمیشن کی۔ اب بڑھتے ہیں صدائے قرآن کی جانب۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 90 سے لے کر 91 تک، 90 سے لے کر 91 تک ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب کریم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، آپ بھی انہی کی اقتداء کریں اور فرما دیں کہ اس تبلیغ و ہدایت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حیرت ہے لوگوں نے اللہ رب العزت کی اس طرح قدر ہی نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا، اور جھٹ سے کہہ دیا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اے ہمارے حبیب، ان سے پوچھیں پھر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے پارا پارا کر کے رکھ دیا تھا، اس کا کچھ حصہ لوگوں کو دکھاتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو پہلے تم کو حاصل نہیں تھا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو وہ علم حاصل تھا، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ آپ فرما دیں اللہ۔ اس کے بعد انہیں اپنی خرافات میں الجھے رہنے دیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، سحر کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں۔ اس سبق سے ناظرین کرام پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں 17 انبیاء کا اللہ رب العزت نے نام لے کر تذکرہ کیا تھا، اور اس تذکرے کے بعد آج کے سبق کی ابتدا اس بات سے کی کہ اے ہمارے حبیب کریم، جن انبیاء کا تذکرہ ہم نے کیا تھا وہ تمام کے تمام ہدایت یافتہ تھے ہماری بارگاہ سے، آپ بھی انہی کی اقتداء کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک دل میں بات آ سکتی ہے، ایک نازک سا سوال جنم لے رہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ تو سرتاج انبیاء ہیں، تمام انبیاء روز محشر آپ کی جانب دیکھیں گے، ہر قوم اپنے نبی کو پکارے گی اور ہر نبی اپنی قوم پر شاہد ہوگا، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، وہ تو تمام انبیاء پر شاہد ہوں گے، اتنا رتبہ اور مقام آپ کا ہوگا، آپ سے ہی شفاعت کا سرچشمہ جاری ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم، آپ ان انبیاء کی اقتداء کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام انبیاء کو یہ سبق دیا جاتا کہ آپ کی اقتداء کریں، لیکن چونکہ وہ انبیاء پہلے مبعوث ہوئے تھے اور آپ آخر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی کریم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس پہ آج ہم ناظرین کرام گفتگو کریں گے۔ اور دوسری جو بات آج کے سبق میں ہے، اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک گلہ کیا ہے۔ وہ خالق ہے نا، اپنی مخلوق سے پیار بھی ہے اور پیار میں گلے بھی ہوا کرتے ہیں، اور گلہ کیا ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم، لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی، جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا اس طرح پہچانا ہی نہیں ہے، جس طرح میری اطاعت کا حق تھا اس طرح میری اطاعت ہی نہیں کی۔ دیکھیں میں نے اپنی مخلوقات پر کتنے احسانات کیے ہیں،
بے شمار اپنی عطائیں ایسی کی ہیں جو اس نے مانگی بھی نہیں تھیں، میں نے بن مانگے عطا کی ہیں، اور کچھ مانگنے پر عطا کرتا ہوں، کچھ بے تحاشا بن مانگے عطا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق کس طرح سے ادا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ تمام جو علم کے سرچشمے، علم کے سوتے جو آج پھوٹیں گے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن کی جو آج زینت ہیں میری دائیں جانب، ناظرین کرام ماشاءاللہ وہ جید عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ محقق ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ مؤلف ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں آپ، اور ناظرین کرام مفتی بھی ہیں، یونیورسٹی میں آپ استاد ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کا زینت شکریہ، آپ نے زیارت کا موقع دیا۔ بہت شکریہ، جیتے رہیں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ یوں کہوں کہ گلشن ثنا خوانی کا ایک مہکتا ہوا پھول، جس کو اللہ رب العزت نے خوشبو عطا کی ہے، ان کی آواز کو وہ کلام پیش کریں گے جناب محمد عدنان علی حجویری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ مجھ سے میں نے مقدمہ سامنے رکھا، آج 17 رمضان المبارک ہے اور اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مار کا آج کے دن بپا ہوا تھا، لیکن چونکہ ہمارا جو سبق ہے وہ اس ترتیب سے چل رہا ہے جو الحمد سے شروع ہوئی تھی، جی، تو اس کے مطابق آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 اور 91 ہمارا سبق ہے، اور اس سبق کی جو ابتدا ہے بیک سے، اس کا سیاق و سباق ہے آج کے سبق کا۔ کچھ آیات پہلے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا اپنے چند انبیاء کا، 26 کے قریب انبیاء ہیں، رسول ہیں جن کا کلام اللہ میں تذکرہ ہوا ہے، لیکن 17 انبیاء کا نام لے کر ان میں سے اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے ہدایت یافتہ تھے۔ اے ہمارے حبیب کریم، آپ نے بھی ان کی اقتدا کرنی ہے۔ صرف میرے دل میں ایک قلق پیدا ہوا ہے کہ اس ارشاد میں کیا حکمت ہے، حالانکہ شان رسالت تو اس سے بالا والا ہے بے شک۔ تمام انبیاء سے، لیکن اللہ کے اس ارشاد میں کیا حکمت ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم، آپ نے ان کی اقتدا کرنی ہے۔ ارشاد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے خوبصورت انداز میں بدر کا بھی پیغام دیا، احاطہ کیا ان کے فضائل کا، اور آج کا جو ہمارا درس ہے اس پر بھی آپ نے خوبصورت نکات اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہماری ان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے اسے ہدایت کا سامان بنائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر خیر فرمانے کے بعد یہ جو فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ انہی کے ان راستوں پر جو ہدایت پر مبنی ہیں ان کی آپ اقتدا کرتے رہیے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک عمومی مفہوم ہے اور ایک اس کا خصوصی مفہوم ہے۔ عمومی مفہوم کے اعتبار سے تو آپ نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے جانے میں تو اول ہیں، لیکن اپنی بعثت کے اعتبار سے، تشریف آوری کے اعتبار سے آپ آخر ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر۔ اور جو انبیاء کرام قبل تشریف لا چکے تو صاف ظاہر ہے کہ انہی کے عملی نمونے موجود تھے، یعنی ظہور پذیر ہوئے۔ جب لفظ اقتدا آتا ہے تو اقتدا کا معنی تو ہے پیروی، اور اس پیروی کے اندر کوئی چیز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کرام جتنے مبعوث ہو چکے تھے اور آقا علیہ السلام سے قبل پردہ بھی فرما چکے تھے، سارے کے سارے چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو ان کا جو اسوہ تھا وہ بھی موجود تھا۔ ان کو پیش آئے جو حالات، اور ان حالات میں انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر جس طریق پر عمل کیا، ثابت قدمی اختیار کی، وہ سارے نمونے موجود تھے۔
تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ان تمام نمونوں کی طرف اور ماڈلز جو موجود تھے ان کو سراہتے ہوئے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اور آپ کو ڈھارس دیتے ہوئے، ان کی تائید کرتے ہوئے اور ان کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے سبحان اللہ، یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہماری راہیں تھیں اور آپ بھی ہماری ہی راہ پر چلنے والے ہیں، تو لہٰذا ہماری طرف آنے والی راہیں تو وہی ہیں جس پر ہمارے مقربین چلتے رہے، تو لہٰذا وہی راہیں ہیں، جیسے کہ صراط الذین انعمت علیہم اور اس میں بھی ذکر فرمایا، اور پھر ان انعام یافتہ بندوں کی کیٹیگریز بیان کی، تو پہلا طبقہ انبیاء کا فرمایا، تو لہٰذا ایک تو اس کا عمومی مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان کے عملی نمونے زندگیوں کے جو موجود تھے تو اس کا آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کو بھی اسی طرح کے حالات پیش آئیں گے اور آپ نے ہماری دی ہوئی ہدایت کو اس طرح سے عملی طور پر نافذ کرنا ہے۔ دوسرا اس ضمن میں وہ بھی عمومی بات کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے دین۔ شریعتیں ہر نبی کی تشریف آوری کے ساتھ بدلتی رہیں، مگر دین کبھی نہیں بدلا ہے، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اول دن سے اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، لہٰذا اسلام پر ہی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اسلام پر ہی تھے حضرت نوح علیہ السلام، اسلام ہی دین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسلام ہی دین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جملہ انبیاء کرام کا، اور اسلام ہی دین ہے آقا علیہ السلام کا۔ تو یہ جو دین ہے اس کا مطلب ہے یہ اپنے اندر ایک تسلسل رکھتا ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ اس کا بھیجنے والا ایک ہی ہے، اس کے ہاں ہدایت کا پیمانہ ایک ہی ہے، لہٰذا ہر دور کے اندر ہدایت بھیجنے والا وہی، ہدایت کا پیمانہ وہی، سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے اس کے اندر سملیرٹی ہے، اس کے اندر مشابہت ہے، وہ ایک تسلسل ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام اس تسلسل سے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار فرمائیں؟ سبحان اللہ، لہٰذا اسی تسلسل کو نقطۂ کمال تک پہنچانا یہ منصب محمدی تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اے اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دین اسلام آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، اب اس کی تکمیل کا صحرا آپ کے سر ہے، واہ، اور ہم نے اس نعمت کو آج مکمل کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور پھر اللہ رب العزت کا ارشاد کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہدایت کے نمونے اور راستے ہیں اور انہی پر آپ چلتے رہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اسی تسلسل کو نقطۂ کمال تک پہنچایا تھا۔ اس معنی میں یہ بات آ گئی کہ آپ بھی اسی پر چلیے اور اس کا جو سفر باقی رہ گیا ہے اس کو آپ مکمل کیجئے اور اس کو نقطۂ کمال تک پہنچائیے۔ یہاں اس ضمن میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ گویا ایک ہیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوتی رہی، اس میں ایک حصہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اصول، جی، اور دوسرا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فروع۔ فروع ہیں عملی زندگی کے احکام، یہ ہر دور میں بدلتے رہے مگر اصول نہیں بدلے، مثلا توحید ہر نبی کی بنیادی تعلیمات میں ایمانیات ہے، کی بنیادیں ہیں، ایمانیات ہیں جو فنڈامنٹلز ہیں دین کے اور ہدایت کے، وہ ہر دور میں سیم رہے، اسی طرح رہے، لہٰذا آقا علیہ السلام نے بھی اسی کو فالو کرنا تھا اور اسی کو اون کرنا تھا اور اسی کو لے کے چلنا تھا اور اسی کو نقطۂ کمال تک پہنچانا تھا، تو اس آیت مبارکہ میں وہ تسلسل آیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کے پس منظر پر جو عمومی اطلاق ہوتا ہے اس کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس آیت مبارکہ کے خصوصی اطلاق کی طرف۔ اور آپ کی اجازت ہو تو وقفہ لے لوں، جی، اور وقفے کے بعد اسی طرح سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اور ناظرین بھی توجہ کے ساتھ پھر آپ کی بات سن لیں گے۔ ناظرین کرام نے بہت خوبصورت انداز میں آغاز کیا ہے آج کی بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاکید ارشاد فرمائی گئی کہ آپ بھی انہی راستوں پہ چلیں، یہ ہمارا فخر ہے دین اسلام کا اور ہمارے ایمانیات کا، ہمارے دین اسلام کی بنیادوں کا یہ اعزاز ہے ناظرین کرام کہ ہماری جو کڑیاں ہمیں ملتی وہ دین اسلام کی بنیاد تک ملتی ہیں۔ آج ہم اس شخص کو دین اسلام کا نہ شارع مانتے ہیں نہ شارح مانتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا فہم اسلام یہ کہتا ہے۔ ہم کسی کے فہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم اسی کے فہم اسلام کو مانتے ہیں جو صحابہ سے شروع ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا سفر ہے اور یہی ہمارا نقطہ کمال ہے۔
جس کی طرف مفتی صاحب نے نشاندہی کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ رب العزت نے بھی ناظرین کرام بڑی حکمت کے ساتھ یہ فیصلے کیے ہیں کہ اے ہمارے حبیب کریم, آج آپ پر وہ دین مکمل ہوا ہے جس کا آغاز آدم سے ہوا تھا. کسی کو یہ مغالطہ نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کا دین کوئی نیا دین تھا, یہ وہی دین ہے. ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں سحر کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. آج 17 رمضان المبارک ہے اور خصوصی سحری کی ٹرانسمیشن ہے, اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا خصوصی پروگرام ہوا کرتا ہے صدائے قرآن, اور یہ وہ پروگرام, یہ وہ صدا ہے جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی تھی, الحمد سے ہوئی تھی, اور پھر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ناظرین کرام آج ہمارا سبق پہنچا ہے. قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے, سورہ الانعام ہے, اور آیت نمبر 90 اور 91 ہماری گفتگو کا موضوع ہے. جی مفتی صاحب, ایک تو آپ نے عمومی خصوصیات بیان فرمائیں آج کے اس سبق کی, اب خصوصی آپ نے. جی, میں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِهُدَاهُمْ, بس ان کی جو ہدایت ہے, ان کا جو طریقہ ہے, ان کا جو اللہ رب العزت کی ہدایت پر چلنے کا انداز اور اسلوب ہے, اقتدے, یا ملا کے پڑھیں تو فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ, تو آپ اسی کی پیروی کیجئے. اس کا عمومی اطلاق میں نے عرض کیا, تو خصوصی اطلاق پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس آیت مبارکہ میں علماء اور مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت اس کا انداز لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ان میں سے ہر ایک کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. وہ ان کے امتیازات تھے, ان کے خصائص تھے, ان کی عظمتیں تھیں, ان کے فضائل تھے, مگر ان میں سے سب کے مقابلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الصفات بنایا, سبحان, جامع الکمالات بنایا, جامع الفضائل بنایا, جامع المناقب بنایا. اور اس آیت مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو کوئی شان عطا فرمائی, کسی کو کوئی شان عطا فرمائی, تو آپ ان کے سارے فضائل اور امتیازات کو اپنے وجود کے اندر جمع کر لیجئے, اللہ اکبر, سبحان, اور آپ ان سب کا پیکر ہو جائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا تھا, چونکہ وہ سب کچھ آپ کے دامن میں ہے اور ہم نے وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اور عطا فرمانا ہے, اور اس سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے اور اس کا اظہار ابھی کرنا ہے. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام نبیوں کی خصوصیات کو اپنے اندر جمع کر لیجئے, اون کیجئے, جذب کر لیجئے, اور اپنے شخصیت کا حصہ بنا لیجئے, جذب کر لیجئے. تو یہ جو حکم ہے اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان عطا فرمائی کہ وہ ابو البشر ہیں اور تمام انسانیت کے باپ ہیں, مگر آقا علیہ السلام کو تمام انسانیت کا سردار بنایا ہے. یہ شان اس طرح اتمام و کمال کے ساتھ حضور کی ذات میں جمع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تو میرے آقا کو حبیب اللہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا مگر کوہ طور پہ کلام فرمایا, اور ان سے تو اودنا پہ کلام فرمایا ہے. تو لہٰذا ان کا کلیم اللہ ہونا بھی شان ہے مگر ان کے درجے کے لائق, اور آقا علیہ السلام کی ذات میں اسی وصف کو, اسی عنصر کو, اسی پہلو کو, اسی شان کو آقا علیہ السلام کی ذات میں بتمام و کمال جمع فرمایا. تو گویا جتنے مناقب اور فضائل یا امتیازات انبیاء کرام کو فردن فردن عطا ہوئے تھے, ایک تو وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی ذات میں جمع ہوئے, پھر صرف اتنا نہیں جمع ہوئے جتنا ان کو عطا کیے گئے تھے, بلکہ انہیں پھر حضور کے شایان شان اللہ نے بڑھا دیا, اسے نقطہ کمال تک پہنچایا, اسے نقطہ معراج تک پہنچایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کو اللہ نے یہ خوبیاں, اب حسن یوسف تھا
تو وہاں صرف انگلیاں ہی کٹی نا، تو یہاں گردنیں کٹیں بدر کے اندر، اور دیگر غزوات میں نظارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح قربان ہوئے. تو وہ جو خصوصیات اور فضائل انبیاء کرام میں جمع تھے وہ آقا علیہ السلام کی ذات میں آ گئے جمع ہو کر. پھر اس کا ایک اور نظارہ دیکھیے. جی وہ نظارہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرج البحرین بنایا، مرج البحرین بنایا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو بکھیرا تو 1.25 لاکھ نبیوں میں نظر آیا، اور اسی حسن کو، ان خوبیوں کو، ان کمالات کو جمع کیا اور سمیٹا تو پیکر محمدی بنا. واہ واہ. اچھا، انبیاء کرام کا عدد کم و بیش 1.25 لاکھ بنتا ہے، حقیقی عدد اللہ کی علم میں ہے. پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا عدد بھی کم و بیش 1.25 لاکھ بیان کیا گیا ہے. تو اس 1.25 لاکھ کا اس 1.25 لاکھ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور درمیان میں وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ یہ تعلق ہے کہ ان تمام خصوصیات اور فضائل کو میرے آقا نے اپنی ذات کے اندر جمع کیا، پھر صحابہ کی صورت میں اسے بکھیر دیا ہے. سبحان اللہ. منتقل کر دیا ہے، اسے بکھیر دیا ہے، منتقل کر دیا ہے، متشکل کر دیا ہے. اس لیے جتنے فضائل اور خصوصیات آقا علیہ السلام کی ذات میں جمع تھے، اب وہ اسی طرح تو کسی اور میں منتقل نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس کا رنگ، اس کی جھلک، اس کا عکس، اس کی خوشبو تو اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ آپ کو عطا فرمائے، اور میرے آقا کی شانوں اور عظمتوں کو بکھیر کر کسی میں شان صدیقیت کو نکھار کر رکھ دیا، کسی میں شان فاروقیت اسی طرح جس طرح انبیاء کو تخصص عطا کیا تھا نا، اسی طرح صحابہ کو بھی اسی طرح. ایسے صحابہ میں بھی کسی کا کوئی امتیاز ہے، کسی کا کوئی امتیاز. سبحان اللہ. اچھا، اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں. بھئی جس ایک کسی صفت کے اندر ایک کو سپیشل بنایا ہے، سپیشلسٹ بنایا ہے، اس کو خاص شان عطا کی ہے، اس میں کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اب صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والے، تو تصدیق تو بلال نے بھی کی، مگر ان کو صدیق نہیں کہیں گے. تصدیق تو ہر ایک نے کی تو ایمان لائے، مگر صدیقیت کے وصف کو خاص کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ایسے فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والے تو کیا باقی نہیں کرتے تھے؟ مگر نہیں، یہ اسپیشلٹی ہے، اس کو تخصیصاً ان کی ذات میں جمع کر دیا ہے. ایسے کامل الحیاء والایمان تو کیا باقی صحابہ اس وصف سے معاذ اللہ آ رہی تھے؟ نہیں، تخصیصاً جمع کیا ہے. ایسے ولایت مولا کل حضرت مولا کائنات کو فرما دیا، تو وہ ولایت کی شان کو ان کی ذات اور ان کے پیکر کے اندر تخصیصاً جمع فرمایا ہے. ایسے ہی ہم جب عشق کی بات کریں گے تو بلال کا نام آئے گا، تو کیا باقیوں میں نہیں تھا؟ کوئی کمی تھی کسی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مگر نہیں، یہ تخصیصی شان ہے. تو لہٰذا اسی طرح وہ تمام خوبیاں اور کمالات جو انبیاء کرام میں فردن فردن تھے، حضور کی ذات میں انہیں جمع کیا اور جمع کر کے اس کی معراج تک پہنچایا. پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو بٹھایا، زانوئے تلمس طے کروایا تاکہ اس کا رنگ چھڑکا جائے، اس کا عکس بنے، اس کی آئینہ داری بنے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے سرچشموں کی صورت میں جاری و ساری فرما دیا. تو یہ جو حکم آیا اس آیت مبارکہ میں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ آدم سے عیسیٰ تک آنے والے تمام نبیوں کے فضائل کو اپنی ذات میں جمع کیجئے، پھر اسے معراج تک پہنچائیے، پھر اسے خیرات بنا کر بانٹ دیجئے اور کائنات کے اندر بکھیر دیجئے. واہ 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 مصطفیٰ، واہ واہ واہ، کیا بات، بہت ہی اعلیٰ، بہت خوبصورت. یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، یہ اسی سینے سے اللہ پاک کی عطا سے ہوتا ہے. مصطفیٰ، آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو امتیازات عطا کیے تھے، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو حسن کا معجزہ، کسی کو ید بیضہ کا معجزہ، اسی طرح وہ تمام معجزے، وہ تمام صفات آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئیں. اور کیا یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان سب کے بارے میں کہہ دیا، اے ہمارے حبیب اس کو اب منتشر کر دیجئے، منتقل کر دیجئے. معراج تک پہنچایا اور پھر صحابہ میں منتقل کر دیا، پھر وہاں سے ہمیں خیرات ملی ہے. جی بالکل، اور بڑھتی رہے گی قیامت تک بڑھتی رہے گی. ایسے ہی. اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو بھی تخصصات عطا فرمائے. جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں تو میری بھی خواہش ہوتی ہے میں صحابہ کی طرح عرض کیا کروں کہ فدا کا امی بابی. میں کہتا بھی ہوں اور میری کوشش بھی ہوتی ہے، دل بھی کرتا ہے. تو لیکن 2 صحابہ ایسے تھے، تمام صحابہ آپ کو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، لیکن زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ فرمایا کرتے تھے زبیر فدا کا امی بابی.
بے شک سعد بن ابی وقاص فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان اور ایسے ہی سیدہ کائنات کے بارے میں سیدہ بھی ہے، کائنات، فدا کے ابی و امی واہ۔ یا فاطمہ. تو یہ کیا امتیاز ہے، کیا تخصص ہے، یہ بھی میرے اور آقا صلی اللہ علیہ عنایت کی وسلم کے بارش ہے۔ پیار کی یہ ایک پیار کی صورت ہے، بات محبت ہاں کی جی، اور ہاں جی۔ شفقت کی وہی ایک آپ کی صورت ہے. گفتگو سے میں نے کنسیو کیا یہ سارا کچھ کہ یہ تخصصات ارشاد فرمائے صاحب. ایسے ہی ایک اور وقفہ ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت اور رقت آمیز گفتگو ہے سحر کی ان گھڑیوں میں. پبلک نیوز ٹی وی چینل پر صدائے قرآن پروگرام ہے، اور ایک وقفہ ہے مزید جس میں ہمیں ایک اور موقع مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی ذات اقدس پر والہانہ درود کریم بھیجنے کا. درود کریم کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور خصوصی سحر ٹرانسمیشن ہے. آج 17 رمضان المبارک ہے، 1445 ہجری ہے، اور اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، سحری کی ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام پبلک نیوز ٹیلی ویژن کی جانب سے ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے صدائے قرآن. اور آج ہمارا سبق ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کا 7واں پارہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 90 سے لے کر 91 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مفتی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور آج کے سبق کا جو دوسرا اہم پہلو ہے جس کو میں نے اپنے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا شکوہ ہے کہ لوگوں، ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اس طرح میری قدر ہی نہیں کی، ہم نے اس طرح اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کہ قدر کرنے کا حق تھا. مفتی صاحب، کیا حق ہو سکتا ہے اللہ کی قدر کرنے کا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت ایک لفظ استعمال کیا، شکوہ. یقیناً یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتا ہے، مگر کسی سٹیج پر پہنچ کر یہ بیزاری اور قطع تعلقی کی علامت بھی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے کہ انسان بسا اوقات جب تعلق کسی سے ختم کرنے لگے تو اس وقت بھی نظر آتا ہے کہ آخری شکوہ کوئی ایک کر دیا جاتا ہے. یہ جو اہل کتاب تھے بنی اسرائیل، چونکہ انبیاء کی اولادیں تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا، احسانات اور انعامات کی ہمیشہ ان پر برسات کیے رکھی، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اعزاز بھی انہی کو عطا فرمایا. تو ایک اعتبار سے یہ بڑی لاڈلی قوم رہی، مگر انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی وہ پیروی نہیں کی کہ جو پھر اس کا تقاضا بنتا تھا. اور اکثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹتے تھے اور تعلیمات کو چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کی مخالفت، پھر انبیاء کا قتل تک، کتابوں میں تحریف، اور یہ سب چیزیں بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا کہ اس سعادت کو بنو اسماعیل میں منتقل کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی. یہاں پہنچ کر اب چونکہ ان سے وہ والا تعلق اور تسلسل کہ جو بعثت انبیاء ان میں ہوتی رہی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کٹ کر دیا. اب آقا علیہ السلام خاتم النبیین تھے، تو یہاں پہنچ کر فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اس طبقے نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اور یہ کہا تو انہی کو ہے، مگر سنایا آپ کو اور مجھے بھی ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، کہ اگر میں کسی پر احسان کرتا ہوں، انعام کرتا ہوں، اسے منتخب کرتا ہوں، چنیدہ بناتا ہوں، عزت اور عظمت سے نوازتا ہوں، پھر وہ میری اطاعت اور فرما برداری میں کما حقہ تقاضے پورے نہ کرے اور چھوڑ دے، تو پھر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات امت مسلمہ سے بھی کی کہ اگر تم دین کی راہ سے پھر جاؤ گے تو میں تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آؤں گا. اب یہاں پر ان کو جو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، وہ کس نقطے پر پہنچ کر کہا؟ کیا اس کے پس منظر میں انکار توحید ہے یا انکار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ انکار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. یعنی اللہ کا انکار وہ کرتے رہے تو اللہ نے خاموشی اختیار کی، ان کو شکوہ نہیں کیا. جی. لیکن جب انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات پر یہ اس انکار کو اطلاق کیا، اس کا اور انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے، اور کیا نہیں مانتے، کہا کہ یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ کیا اللہ نے اپنا کلام ایک بشر پر نازل فرما دیا ہے. تو ایک تو انہوں نے جس عامیانہ انداز میں آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے کہ بشر پر اتار دیا ہے، تو بشریت محمدی تو حق ہے،
مگر یوں بشر بشر کہنا اور اس طرح عامیانہ تاثر دے کر بات کرنا تو وہ اللہ کو ناگوار گزرا۔ فرمایا چلو میرے بارے میں تم جو کچھ کرتے رہے، جو کچھ کہتے رہے، میں رحمان اور رحیم ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہا، معاف کرتا رہا، پھر نوازتا رہا، مگر تم نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لب و لہجہ اختیار کر لیا اور یوں عامیانہ انداز میں باتیں کرنے لگے ہو کہ ان پر کیسے کلام اترا۔ تو اگر یہ جو ظاہراً بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ تمہیں ایک معنی کے طور پر نظر آتی ہے بھی ان پر وحی کیسے ہو سکتی ہے، تو جو وحی تمہارے پاس ہے پھر وہ کن پر اتری تھی؟ کیا وہ پیکران بشریت نہیں تھے؟ کیا جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی ظاہراً وہ وجود بشری ان کا تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اتری انجیل تو کیا وہ وجود بشری میں نہیں تشریف فرما تھے؟ تو لہٰذا یہ جس انداز میں تم نے اعتراض کیا ہے اور انکار کیا ہے، یہ تم نے اللہ کے نظام رسالت کا انکار کیا ہے، اللہ کے نظام رسالت پر تم نے اعتراض اٹھایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا سارا نظام رسالت اور نظام انبیاء اسی نقطے پر بیس کرتا ہے کہ جن ہستیوں پر بھی کتاب اور وحی نازل فرمائی وہ ظاہراً تم ہی میں سے تھے، وہ ظاہراً پیکر بشریت کے اندر تھے، لیکن وہ دوسرے بشروں جیسے نہیں تھے، ان کے فضائل تھے، ان کی عظمتیں تھیں، ان کا باطن انوار الہیہ کی جلوہ گاہ تھا۔ اور اب یہ میرا حبیب جو سراپا نور ہیں، اب ان کو بھی تم نے اس ظاہری چیز کی بنیاد پر یوں ناقدری کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے اپنی اسے ناقدری قرار دیا، گویا انکار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تم نے گویا مصطفیٰ کی ناقدری نہیں کی، میری ناقدری کی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا نقطہ کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا تھا یہ احسان اولا ہے میرا، جی ہاں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم یہ میرا احسان ہے، اس کی تم نے قدر نہیں کی تو اس کا مطلب میری قدر نہیں، میری قدر نہیں کی۔ سب بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور اس خوبصورت گفتگو کا۔ ہمارے ناظرین نے آپ کے پوائنٹس اور آپ کی گفتگو کے نکات لکھتے بھی ہیں وہ اور سنتے بھی ہیں، فکر و عمل کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، سحر کی گھڑیاں بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں اور اسی طرح ہمارا پروگرام صدائے قرآن بھی سحر کی اس ٹرانسمیشن میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، لیکن اختتام سے پہلے ہم کلام سنیں گے اور کلام کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جناب محمد عدنان علی حجویری، اور خوبصورت لے ہے، خوبصورت آپ کا سوز اور گداز پر مبنی لہجہ ہے۔ تو آئیے کلام سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام مجھے اجازت دیجیے۔ کل تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ خواب میں در کھلا حضوری کا، خواب میں در کھلا حضوری کا، کیا وسیلہ بنا حضوری کا، خواب میں در کھلا حضوری کا، جیسے جیسے ہوئی پذیرائی، جیسے 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 ہوئی پذیرائی، شوق بڑھتا گیا حضوری کا، شوق بڑھتا گیا حضوری کا، دل کے سب درد کر بیاں اس
سب در دل کے سب درد کر بیان اس میں نعت ہے سلسلہ حضوری کا کیا وسیلہ بنا حضوری کا خواب میں در کھلا حضوری کا لاکھ حائل غمیں زمانہ ہوا لاکھ حائل لاکھ حائل غم زمانہ ہوا کارواں کب رکا حضوری کا حاصل زندگی سمجھ تائب حاصل زندگی حاصل زندگی سمجھ تائب لمحہ دل کشا حضوری کا کیا وسیلہ بنا حضوری کا خواب میں در کھلا حضور